بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد اور صحت مند رکھے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اردو ادب کے حوالے سے، جس کا نام ہے اردو لرننگ پوائنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم موضوعات پر، عنوانات پر، ٹاپکس پہ ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں. اور آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے. ہم جماعت سال اول کے طلباء کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جس کا تعلق ادب سے ہے اور آج کی کلاس گرامر کی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. تو آج ہماری اس ویڈیو میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارے جو عنوانات ہیں وہ درجہ ذیل ہے، اور کلاس جو ہے یہ اردو گرامر کی ہے اور جماعت سال اول کی ہے. تو عنوانات درجہ ذیل ہے. نمبر 1 مصرع، کہ بھئی مصرع کسے کہتے ہیں. اس کے بعد نمبر 2 شعر، کہ شعر کسے کہتے ہیں. نمبر 3 مطلع، کہ مطلع کسے کہتے ہیں. اور نمبر 4 قافیہ، کہ قافیے سے کیا مراد ہے. نمبر 5 ردیف، ردیف سے کیا مراد ہے. اور مقطع، کہ مقطع کسے کہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیے بغور وائٹ بورڈ کی طرف، تاکہ آپ کو مصرع، شعر، مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع کے بارے میں یہ آپ کو واضح ہو. تو دیکھیے یہاں پر میں شاعر میر تقی میر کا ایک شعر آپ لوگوں کے سامنے لکھواتا ہوں. میر تقی میر، اس کی ایک خوبصورت غزل کا پہلا شعر ہے جس کا نام ہے جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اب آپ دیکھیں غور کے ساتھ وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ مصرع کسے کہتے ہیں. اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ مصرع جو ہے یہ شعر کے ایک حصے کو، دیکھیں شعر 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو شعر کے پہلے حصے کو یا پہلے سطر کو، یہ دیکھیں پہلے سطر کو، اس کو یہ مصرع کہتے ہیں. تو شعر کے 2 مصرعے ہوتے ہیں اور ایک جو سطر ہے یا پہلے حصے کو ایک مصرع اور دوسرے کو دوسرا مصرع کہتے ہیں. تو دیکھیں میر تقی میر کی یہ اس غزل کا یہ پہلا شعر ہے جو مطلع کہلاتا ہے، اور اس کے اس حصے کو، آدھے حصے کو یہ مصرع کہتے ہیں. جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا. تو اس مصرعے کا یعنی یہ شعر کا ایک مصرع ہے، دوسرا مصرع یہ ہے کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. تو جب یہ دونوں مصرعے آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ ایک بامانی شعر بنتا ہے. جس طرح ہم دوسرے مرحلے میں ہم شعر کی تعریف کریں گے. تو دیکھیں یہ اس میر تقی میر کے شعر کے پہلے سطر کو یا دوسرے سطر کو اگر آپ یہ مراد لیتے ہیں یا یہ مراد لیتے ہیں تو اس میں سے ایک کو مصرع کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک مصرع ہے اور یہ بھی، اور دونوں جب ملتے ہیں تو مصرع، دونوں مصرعے مل کر ایک شعر کو ترتیب دیتے ہیں اور اس کا مطلب واضح ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں کہ شعر کسے کہتے ہیں. شعر عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ ایسا کلامی موضوع جس میں شعور، عقل اور دانائی کی بات کی گئی ہو، اور اس کا مطلب قارئین کے سامنے، پڑھنے والے، ادب سے شوق رکھنے والے لوگوں کے سامنے اس کا مطلب واضح ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں یہ شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں اور یہ 2 مصرعے یہ کلامی موضوع سے ترتیب پاتے ہیں، اور اس میں شاعر کسی چیز کے بارے میں، کسی موضوع کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کی بات جو ہے یہ واضح ہوتی ہے. تو دیکھیں میر تقی میر کی غزل کا یہ پہلا شعر ہے تو یہ مکمل شعر، اس کا مطلب واضح ہوتا ہے. جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا،
کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. تو یہ دو مصرے مل کر یہ شعر کو ترتیب دیتے ہیں، شعر کو بناتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تیسرے مرحلے میں ہم پڑھیں گے کہ مطلع کسے کہتے ہیں. مطلع دیکھیں، طلوع ہونے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ. تو ادبی لحاظ سے شعر و شاعری کی زبان میں غزل کے پہلے شعر کو یہ مطلع کہتے ہیں، جہاں سے غزل شروع ہوتی ہے اور شعر کے بارے میں ہمیں اطلاع ملتی ہے، پتہ چلتا ہے. تو دیکھیں، میر تقی میر کے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. تو غزل یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر آخر میں مقطع پر ختم ہو جاتی ہے. تو دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ میر تقی میر کے غزل کا پہلا شعر ہے جس کو مطلع کہا جاتا ہے. تو مطلع اس کو کہتے ہیں. پھر چوتھے نمبر پر ڈیئر اسٹوڈنٹ اب قافیہ ہے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں. تو دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک جیسے آواز دینے والے الفاظ یا ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. تو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹ، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک جیسی آواز دینے والے کہ آواز میں موزونیت ہوتی ہے، یہ صوتی آہنگ ہوتا ہے اور یہ آپس میں یہ آواز میں یہ الفاظ برابر ہوتے. ایک جیسی آواز دینے والے الفاظ یا ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. یا تو دیکھیں اس میر تقی میر کی اس غزل کے پہلے شعر جس کو مطلع کہتے ہیں، اس میں ہم آواز الفاظ کون سے ہے؟ تو دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں ہم آواز الفاظ یہ دوسرے مصرے میں نوحہ گری ہے اور پہلے مصرے میں یہ تاجوری ہے. تو دیکھیں یہ دونوں جو ہے آپس میں یہ ہم آواز الفاظ ہے لیکن معانی اور مطلب دونوں کا الگ الگ ہے. تو تاجوری، نوحہ گری. تو دیکھیں آخری جو حروف استعمال ہوتے ہیں دونوں قافیوں میں، تو ایک میں رے اور چوٹی ہے اور دوسری میں بھی رے اور چوٹی ہے. تو تاجوری اور نوحہ گری، تاجوری اور نوحہ گری، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو قافیہ یا ہم آواز الفاظ کہتے ہیں. اور اس سے غزل کے شعر میں خوبصورتی اور ترتیب اور موزونیت اور مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں ایک مزہ بھی پایا جاتا ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ، پانچویں نمبر پر ہم پڑھیں گے کہ بھئی ردیف کسے کہتے ہیں. غزل کے ہر شعر میں، غزل کے ہر شعر میں آخر میں ایک جیسی استعمال ہونے والی الفاظ کو ردیف کہتے ہیں. اور یہ غزل کے ہر ایک شعر کے بالکل آخر میں یہ سیم ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق یا تبدیلی نہیں پائی جاتی بلکہ یہ ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں یہ ردیف، اس کو مرتب بھی کہتے ہیں یعنی پیچھے آنے والا. تو یہ ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں جو غزل کے ہر شعر کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس شعر میں آپ دیکھیں، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں اس میں ردیف کون سے الفاظ ہے جو یہ کا اور کا جو اس شعر کے آخر میں ایک جیسے انداز میں استعمال ہوئے ہیں اور اس سے شعر میں ترتیب پایا جاتا ہے، برابری پائی جاتی ہے. تو یہ کا، یہ بھی کا ہے اور یہ بھی کا، اور یہ
غزل کے ہر شعر کے آخر میں، یہ آخر میں استعمال ہوتے ایک جیسی، تو اس کو ردیف کہتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم پڑھیں گے کہ مقطع کیسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیں مقطع کا مطلب ہے قطع کرنے والا یا کاٹنے والا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر غزل کا سفر آ کر قطع ہو جاتا ہے، یا اس طرح کٹ جاتا ہے یا رک جاتا ہے اور غزل ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس کی تعریف اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا نام بطور تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ میر تقی میر کی اس غزل جس کا پہلا شعر مطلع ہم نے لکھا ہے، اس غزل کا آخری شعر جو مقطع ہے اور اس میں میر نے اپنا نام بطور تخلص استعمال کیا ہے، میں لکھتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ مقطع کسے کہتے۔ تو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹ غور سے دیکھیے، یہ مقطع ہے۔ ٹکمیر جگر سوختہ کی جل خبر لے، ٹکمیر جگر سوختہ کی جل خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیے یہ مقطع ہے جس میں عظیم شاعر اور خدائے سخن غزل کا بادشاہ میر تقی میر نے اپنا نام بطور میر جو ہے یہ بطور تخلص استعمال کیا ہے۔ ٹکمیر جگر سوختہ کی جل خبر لے، ٹکمیر جگر سوختہ کی جل خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ تو یہ غزل کا آخری شعر ہے جو مقطع کہلاتا ہے، اور یہاں پر آ کر غزل مکمل ہو جاتی ہے، اور اس میں شاعر میر تقی میر اپنا نام تخلص کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے محبوب کچھ دیر کے لیے میر جو تمہارے عشق اور محبت میں جس کا جگر یہ جل کر راکھ ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، تو جل آ کے اس کی خبر لے، اس کی خیریت معلوم کر لے، کیونکہ میر کی مثال یہ چراغ سحری صبح کے اس چراغ کی مانند ہے کہ وہ کسی بھی وقت وہ بجھ سکتا ہے، اس کی روشنی ختم ہو سکتی ہے۔ مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آج کی یہ کارآمد ویڈیو جو آپ کے لیے گرامر کے سلسلے میں ادب کے جو اقسام ہے جس میں نظم یا غزل اس کے جو عنوانات ہے اس پر ہم نے بات کی ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ بخوبی سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ کے لیے آسان ہوگا۔ وہ طلبہ و طالبات جو میرے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اور شیئر کریں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ لوگوں کو میرے ہر نئی آنے والی مفید اور کارآمد ویڈیو بر وقت مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ کمنٹس باکس میں اس چینل اور ویڈیو کے بارے میں آپ مثبت اور کمنٹس کریں، اپنی رائے دیں، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں جواب کے لیے کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔